ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 12واں باب 44 سے 50 آیات تک۔ اس وقت یسوع نے بلند آواز سے کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ اس پر ایمان لاتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ اسے دیکھتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ اندھیرے میں نہ رہے۔ اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس پر فتویٰ نہ لگاؤں گا، کیونکہ میں اس لیے نہیں آیا کہ دنیا پر فتویٰ لگاؤں بلکہ اس لیے کہ دنیا کو نجات دوں۔ جو مجھے حقیر جانتا اور میری باتوں کا یقین نہیں کرتا اس کا ایک فتویٰ لگانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کہا ہے وہی یوم آخر میں اس کے لیے فتویٰ ہوگا، کیونکہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے مجھے حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے کہا ہے اسی طرح کہتا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز مومنین، یسوع خدا کا کلام ہے۔ جب ہم یسوع کی تقریر سنتے ہیں تو صرف خدا کے خیالات اور خواہشات سنتے ہیں۔ مسیح ہمارے لیے خدا کا براہ راست پیغام ہے۔ بیٹا وفادار ہے۔ یسوع اپنے باپ کی آواز کو سنتا ہے اور اس کا انسان کی زبان میں ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں بتاتا ہے۔ خدا یسوع کی معرفت خطا کار دنیا سے مخاطب ہوتا ہے، گویا یہ کہتا ہے کہ میں ابدی خدا ہوں اور تمہارا باپ ہوں۔ میں اپنے فضل سے تمہیں ابدی زندگی عنایت کروں گا۔ تم خدا کے غضب اور تباہی کے مستحق ہو سکتے ہو، لیکن پھر بھی میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں اپنا بیٹا تمہاری بجائے قربان کرتا ہوں تاکہ تم راست باز ٹھہرو اور پاک روح پاؤ۔ تم مرو گے نہیں۔ میں التجا کرتا ہوں کہ میرے مسیح کے ہاتھوں ابدی زندگی حاصل کر لو۔ جو ایسا نہ کرے گا وہ بہشت یعنی حقیقی زندگی نہ دیکھ پائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ خدا دنیا کو مفت نجات عنایت کرتا ہے، لیکن جو مسیح کو بھلا دیتا ہے، مسترد کر دیتا ہے، وہ اتھا گڑھے میں جا گرتا ہے، کیونکہ اس نے زندگی پانے کے لیے خدا کا حکم مسترد کیا۔ اے باپ، ہمیں ابدی زندگی عنایت کرنے کے لیے ہم تیرے مشکور ہیں۔ ہم نہایت خوشی کے ساتھ تیری تمجید اور توصیف کرتے ہیں۔ تو نے ہمیں موت سے زندگی میں اور گناہ کی دنیا سے اپنی محبت میں منتقل کیا۔ ہمارے اندر تیرے بیٹے کا کلام محفوظ رہے اور اسے ہمارے دل و دماغ میں مستحکم کر دے تاکہ ہم پھیلائیں۔ اپنی انجیل کے ذریعے بہتوں کی تجدید کر اور ہمیں ترغیب دے کہ تیرا کلام سب کو پہنچا سکے۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔